بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی سفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 9۔ فرفوس سے ملاقات کے بعد زاشی نے جب واپس جا کر ملکہ بخارا کو بتایا کہ فرفوس ملکہ کا مخالف نہیں بلکہ اس کے کہنے کے مطابق وہ جس قدر اپنے آقا کا وفادار ہے اسی طرح اس کی وفاداری ملکہ بخارا کے ساتھ بھی ہے، ملکہ بخارا کو اس خبر سے بڑی تقویت ملی۔ ملکہ نے پھر بھی اپنی معلومات کے لیے دریافت کیا، زاشی یہ بتاؤ، اگر کسی موقع پر بیگدار نے میرے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا اس وقت فرفوس کی وفاداری کس کے ساتھ ہوگی؟ زاشی کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، پھر بھی اس نے اس سلسلے میں فرفوس کے چند جملے دہرائے۔ ملکہ حضور، میں نے اس بارے میں نہ تو سوال کیا اور نہ اس نے خود کوئی جواب دیا، مگر فرفوس نے مجھ سے یہ ضرور کہا تھا کہ بیگدار اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی وقت ملکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ بیگدار کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اس کی شدید مخالفت کرے گا۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا، زاشی اگر فرفوس کے یہی الفاظ ہیں تو یہ میری وفاداری کا مکمل ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو پہلے وہ بیگدار کو اس ارادے سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور اگر بیگدار نہ مانا تو وہ ضرور غیر جانبدار ہو جائے گا، اور اس کا یہ قدم مجھے بہت تقویت دے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے ملکہ حضور۔ زاشی نے ملکہ سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد زاشی نے بے دھڑک دوسرے سرداروں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب پہلے دن وہ ایک بڑے سردار کے پاس پہنچی تو وہ زاشی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے چھوٹتے ہی زاشی سے معذرت کی، زاشی میں جانتا ہوں کہ تم ملکہ عالیہ کی خاص کنیز ہو، مگر افسوس کہ حالات اس وقت اس نہج پر ہیں کہ میں تم سے گفتگو نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے پاس ایک لمحہ بھی ٹھہرو۔ میں اپنی صاف گوئی کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ زاشی نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور بڑے اطمینان سے اس کے سامنے ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ سردار کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، زاشی مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اپنے ملازم سے کہوں کہ وہ تمہیں میرے کمرے سے نکال دے۔ نہ سردار محترم، آپ ایسی نازیبہ حرکات کر کے اپنے وقار میں کمی نہ کیجیے۔ زاشی نے بڑی اطمینانی سے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ آپ بیگدار کے وفادار ہیں اور میں ملکہ حضور کی منظور نظر کنیز ہوں۔ اگر آپ کی اور میری ملاقات کی خبر سپہ سالار بیگدار کو پہنچ گئی تو وہ آپ سے ضرور باس پرس کریں گے۔ کیوں، آپ کو یہی خطرہ ہے نا؟ ہاں، اس میں شک ہی کیا ہے؟ سردار کی تلخی بڑھ گئی۔ تو پھر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ زاشی بالکل پرسکون تھی۔ یہ تم کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ سردار کو غصہ آ گیا۔ زاشی اگر تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو کم از کم تمہیں میری عزت اور وقار کا تو خیال ہونا چاہیے تھا۔ آخر میں لشکر کا ایک ذمہ دار اور اہم سردار ہوں۔ مجھے ان باتوں کا یہاں آنے سے پہلے خیال آیا تھا، زاشی نے بڑی بے پرواہی سے کہا، مگر میں کیا کروں، مجھے تم سے ملاقات کی اجازت بیگدار کے نائب فرفوس نے دی ہے۔ کیا؟ سردار اچھل پڑا، کیا فرفوس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ مجھے بھیجا کسی نے نہیں بلکہ میں خود یہاں آئی ہوں، زاشی نے جواب دیا، مگر میں فرفوس کی اجازت سے آئی ہوں۔ اب سردار پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا کرے۔ آخر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، زاشی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے نائب فرفوس باغی ہو کر ملکہ بخارا سے مل گئے ہیں؟ میں اس بات کی تصدیق بھی نہیں کر سکتی، زاشی نے انکار کر دیا۔ نہ میں نے فرفوس کو وفاداری تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا اور نہ آپ سے آپ کی وفاداری چھیننے آئی ہوں۔ پھر تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سردار نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ میرا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، زاشی نے بڑی متانت سے کہا، مجھے تو صرف یہ افسوس ہے کہ قلعے کے لشکر کے سپہ سالار اور ملکہ بخارا کے درمیان اس وقت اختلاف پیدا ہوا ہے جب دشمن فوجیں قلعے کا محاصرہ کیے پڑی ہیں۔ مگر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سردار نے کہا،
میرا کام بیگدار اور ملکہ عالیہ کے جھگڑے نمٹانا نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے سردار اعلیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، زاشی نے مطلب کی بات شروع کی۔ اگر بیگدار آپ کو حکم دیں گے کہ ملکہ بخارا قبا خاتون کو قتل کر ڈالو تو کیا آپ اس ملکہ کے خون سے اپنی تلوار رنگین کر لیں گے جس کی روٹیوں پر آپ اور آپ کے باپ دادا پلتے رہے ہیں؟ آپ ملکہ کو قتل کرنے میں اس لیے نہ ہچکچائیں گے کیونکہ وہ آپ کے سردار اعلیٰ کا حکم ہوگا، اور سردار اعلیٰ کا حکم ماننا آپ کا فرض ہے۔ کیوں سردار محترم، میں نے آپ کی وفاداری کا صحیح اندازہ کیا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک سردار تھا اور بڑے سردار کی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، مگر زاشی کے اس تفصیلی جواب سے وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اسے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ کبھی زاشی کو دیکھتا تو کبھی خلاؤں میں گھورنے لگتا۔ زاشی نے اسے تھوڑی دیر الجھنے دیا اور پھر سوال کیا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سردار۔ کس سوال کا جواب؟ سردار اب تک الجھن میں گرفتار تھا۔ زاشی نے اسے زیادہ پریشان اور بدحواس کرنے کے لیے کہا، میرا سوال بالکل سادہ ہے، اگر ملکہ اب کی تلوار کی زد میں آ گئیں تو کیا آپ انہیں قتل کر دیں گے یا پھر؟ ایسا نہ کہو زاشی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ملکہ عالیہ پر اپنی تلوار اٹھاؤں گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا زاشی، کبھی نہیں۔ میں جانتی ہوں سردار۔ زاشی نے فوراً دوسرا رخ اختیار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ لشکر کا کوئی سردار ملکہ پر تلوار اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ملکہ آخر ملکہ ہیں، بخارا کے قلعے اور سلطنت سغد کی وہی مالک ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زاشی وہاں سے اٹھ آئی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ زاشی اسی طرح کئی سرداروں کے پاس گئی۔ یہ بات کسی سے چھپ تو نہیں سکتی تھی۔ آخر یہ اطلاع سپہ سالار بیگدار تک بھی پہنچی، اور اس نے سب سے پہلے اس سلسلے میں فرفوس سے دریافت کیا۔ فرفوس، میں نے سنا ہے کہ ملکہ کی کنیز تمہارے پاس آئی تھی۔ جی ہاں میرے آقا، وہ میرے پاس آئی تھی، فرفوس نے اقرار کیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ بیگدار نے دوسرا سوال کیا۔ وہ ملکہ بخارا کی جاسوس ہے، میرے پاس بھید لینے آئی تھی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بیگدار نہ صرف میرے آقا اور سپہ سالار ہیں بلکہ میرے باپ بھی ہیں، اور میں اس مقام پر انہی کی توجہ سے پہنچا ہوں۔ اور کچھ تو کہا اس نے، یہ تیسرا سوال تھا۔ اور یہ کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی، یہ تیسرا جواب تھا۔ مجھے تمہاری وفاداری پر ناز ہے فرفوس۔ بیگدار مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ میں اپنے آقا اور سپہ سالار کی وفاداری کے اظہار کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے فرفوس۔ قلعہ بخارا کے اندر تو اس قسم کی سازشیں اور ریشہ دیوانیاں ہو رہی تھیں، اور قلعے کے باہر لشکر اسلام میں ایک اور قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ لشکر اسلام کا اولین فرض جہاد تھا۔ اس جہاد میں وہ جو شہر یا دارالسلطنت فتح کرتے، وہاں صرف چند دن قیام کرتے۔ یہ قیام صرف اس شہر یا علاقے کے انتظامی معاملات کو درست کرنے کے لیے کیا جاتا۔ وہاں کے معاملات درست کرتے ہی لشکر پھر جہاد پر روانہ ہو جاتا۔ مگر قلعہ بخارا کا محاصرہ کیے انہیں 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اگر قلعے پر قبضے کے لیے جنگ ہو رہی ہوتی تو وہ معمول کی ایک بات ہوتی، مگر یہاں تو یہ عالم تھا کہ قلعے کے اندر بظاہر سکون تھا، اور اگر کچھ بے چینی تھی تو وہ ان کے آپس کے اختلافات تھے جس سے لشکر اسلام کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر لشکر اسلام قلعہ بخارا کا کب تک اس طرح محاصرہ کیے پڑا رہے گا؟ لشکر کے سپہ سالار سعید بن عثمان تھے، مگر انہیں بھی تو کسی کو جواب دینا تھا۔ ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ قلعہ بخارا کے محاصرے میں اتنا وقت کیوں لگایا گیا؟ سپہ سالار کے پاس اس کا معقول جواز یا جواب نہ تھا۔ سعید بن عثمان کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی سعد بن عثمان کو پیمبر بنا کر قلعے میں کیوں بھیجا۔ پھر انہوں نے
ملکہ بخارا کی درخواست پر سوچ بچار کے لیے اتنا طویل وقفہ کیوں دیا، اور اب تو اس وقفے کی میعاد بھی پوری ہو چکی تھی۔ سعید بن عثمان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ لشکریوں میں کہیں اس بات کا چرچا نہ ہونے لگے کہ قلعے والوں نے چونکہ سپہ سالار کے بھائی کو قلعے میں روک لیا ہے یا قید کر لیا ہے، اس لیے وہ قلعے پر اس خیال سے حملہ نہیں کرتے کہ اس داروگیر میں کہیں ان کا بھائی نہ مارا جائے۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے آخر سعید بن عثمان نے اپنے تمام چھوٹے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے بلوا لیا۔ اس میٹنگ یا مجلس کے لیے سپہ سالار کے خیمے کے باہر کا میدان منتخب کیا گیا، اور جب تمام سردار جمع ہو گئے تو سعید بن عثمان نے انہیں مخاطب کیا، اے مجاہدین اسلام، ہم سر سے کفن باندھ کر محض اس لیے نکلتے ہیں کہ دنیا سے شرک و کفر کا خاتمہ کر کے لوگوں کو ایک خدا کی پرستش پر آمادہ کریں۔ قلعہ بخارا کا محاصرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے حسب دستور قلعے والوں کے سامنے اپنی 3 شرطیں یعنی جزیہ دینا یا اسلام قبول کرنا یا پھر جنگ کرنا پیش کی تھیں۔ قلعے سے آئے ہوئے وفد نے ہم سے 1 ماہ کی مدت مانگی تاکہ اس دوران وہ اپنے طور پر کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اب وہ عرصہ بھی گزر چکا ہے اور ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قلعے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں۔ اس سلسلے میں میرے سرداروں کی کیا رائے ہے تاکہ میں اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر سکوں؟ سعید بن عثمان کی تقریر کے بعد تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی۔ پھر ایک سردار نے کھڑے ہو کر کہا، سالار محترم، ہمیں آپ کی ذات پر پورا اعتماد ہے۔ پھر آپ نے لشکر کے دلوں کی خود ہی ترجمانی کر دی ہے۔ اس سلسلے میں آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے میرا خیال ہے کہ پورا لشکر اس کی تائید کرے گا، لیکن ہمارے دینی اور دنیاوی رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ دشمن سے جنگ پر صلح کو فوقیت دو۔ آپ نے اگرچہ قلعے والوں کے سامنے جہاد کی وہی 3 صورتیں رکھی تھیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔ قلعہ بخارا سے گفتگو کے لیے جو وفد آیا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب بہت جلد بھجوا دے گا، نیز یہ کہ اس سلسلے میں قلعے والوں سے جلد جواب لانے کے لیے سالار نے اپنے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان کو اس وفد کے ساتھ قلعہ بخارا بھیج دیا تھا۔ اس معاملے پر آپ نے ضرور غور کیا ہوگا، لیکن ہمیں اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ قلعے والوں نے اس کا کوئی جواب کیوں نہیں بھیجا، اور ہمارے پیغمبر سعد بن عثمان اگرچہ اب تک قلعہ بخارا میں ہیں تو وہ کس حال میں ہوں گے؟ سپہ سالار سعید بن عثمان نے جواب میں کہا، جہاں تک قلعے سے جواب آنے کا تعلق ہے اس بارے میں تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ادھر سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے اپنے بھائی سعد بن عثمان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ قلعے میں کس حال میں ہے۔ پھر بھی جنگ کے زمانے میں کوئی قاصد مارا جائے تو وہ دوسرے لشکریوں کی طرح شہید ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سردار نے کھڑے ہو کر عرض کیا، محترم سپہ سالار، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ جنگ کے زمانے میں قاصد آتے جاتے رہتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم قلعہ بخارا میں اپنا ایک اور قاصد بھیجیں جو ملکہ بخارا سے گفتگو کر کے جواب لائے، تاکہ قلعے پر حملے سے پہلے پوری طرح اتمام حجت ہو جائے؟ ایک اور سردار نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اپنا قاصد بھیجنے سے ایک تو ہمیں فوراً جواب بھی مل جائے گا، دوسرے یہ کہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے سالار کے چھوٹے بھائی کے ساتھ قلعے والوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ مگر سپہ سالار لشکر نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے فرمایا، میں کسی صورت اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قلعہ بخارا میں ہمارا ایک نیا قاصد بھیجا جائے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا سخت غلطی ہے۔ قلعے کے حالات کا اگرچہ ہمیں صحیح طرح علم نہیں، مگر یہ اندازہ ضرور ہے کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں ہماری بات ماننا ہوتی تو سعد بن عثمان اب تک جواب لے کر واپس آ گیا ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعد کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں مزید ایک اور آدمی کو قلعے میں بھیجنا اسے موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا۔ پہلے سردار نے کھڑے ہو کر ایک نیا مشورہ پیش کیا، سالار محترم، آپ کا خیال صحیح ہے کہ دوسرے آدمی کو قلعے میں بھیجنا اسے موت کے حوالے کرنا ہوگا، لیکن اس کی ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ قلعے والوں کے پاس یہ پیغام بھیجوائیے کہ وہ فوراً جواب دیں کہ انہیں آپ کی شرائط میں کون سی شرط منظور ہے، ورنہ جواب نہ آنے کی صورت میں قلعے پر حملہ کر دیا جائے گا۔ آپ کا یہ تحریری پیغام لے کر قاصد قلعے کے دروازے تک جائے گا اور پھر قلعے کے پہرے دار کو یہ خط دے کر کہے گا
کہ اس کا جواب اسی طرح دیا جائے۔ پھر ہمارا قاصد وہاں اس وقت تک موجود رہے جب تک کہ قلعے والوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا قاصد قلعے کے اندر جانے کے خطرے سے بچ جائے گا اور ہمیں فوراً جواب بھی مل جائے گا۔ یہ مشورہ معقول تھا۔ سپہ سالار نے اسے قبول کر لیا تھا اور چند سطریں ایک خط کی صورت میں لکھ کر لفافے میں بند کر دی گئیں، اور یہ لفافہ ایک قاصد کو دے دیا گیا کہ وہ یہ خط قلعے والوں کو پہنچا دے اور اس کا جواب لیتا آئے۔ اور مسلم سپہ سالار نے اس خط میں یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس کے پہلے قاصد کو بھی فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ قاصد لفافہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بھگاتا قلعے کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے کے محافظ نے ایک تنہا سوار کو آتے دیکھا تو وہ تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سوار نے نیچے سے لفافہ اوپر والوں کو دکھایا۔ لفافہ دیکھ کر محافظوں نے ڈوری میں بندھی ہوئی ایک ٹوکری نیچے لٹکا دی۔ سوار نے لفافہ ٹوکری میں رکھ دیا، پھر اوپر کے محافظوں کو اشارے سے سمجھایا کہ وہ اس خط کا جواب لے کر واپس جائے گا۔ لفافہ اوپر پہنچ گیا اور مسلم سوار گھوڑے سے نیچے اتر کر فصیل کے ساتھ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کو اسی پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس وقت تک فصیل اور قلعے کے تمام فوجی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ سپہ سالار بیگدار کا تھا تو دوسرے گروہ کی ہمدردیاں ملکہ بخارا قبا خاتون کے ساتھ تھیں، مگر یہ گروہ خود کو ظاہر نہ کرتا تھا اور بظاہر بیگدار کا وفادار تھا۔ اوپر بھیجا ہوا لفافہ ملکہ قبا خاتون کے پاس جانے کے بجائے نائب سپہ سالار فرفوس تک پہنچا اور فرفوس نے لفافہ بیگدار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بیگدار نے خط پڑھا اور اس کے حواس اڑ گئے۔ بیگدار اور اس کے وفادار سردار یہ سوچے بیٹھے تھے کہ مسلمان لشکر اپنی کم تعداد کی وجہ سے قلعے پر حملہ کرنے سے ڈر رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد تنگ آ کر کسی اور طرف چلا جائے گا، مگر خط میں فوراً جواب کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اس مطالبے نے نہ صرف بیگدار کے کان کھول دیے بلکہ اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ بیگدار نے مسلم سپہ سالار کا خط پاتے ہی اپنے تمام سرداروں کو بلوا لیا۔ سب کے آ جانے پر بیگدار نے مسلم سپہ سالار کا خط، جو ایک کھلا ہوا الٹیمیٹم تھا، سرداروں کو پڑھ کر سنا دیا۔ خط پڑھنے کے بعد بیگدار نے کہا، آپ لوگوں نے مسلم سپہ سالار کا خط سنا، اب آپ فرمائیے کہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا جائے۔ تمام سردار خط کا مضمون سن کر پریشان ہو گئے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس سلسلے میں سپہ سالار کو کیا جواب دیں۔ بیگدار نے جس وقت ملکہ کے خلاف قدم اٹھا کر اس کے تمام اختیارات پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے محل کے گرد اپنا لشکر پھیلا دیا تھا، اس وقت تو ماتحت سرداروں نے طوعاً کرعاً اس کے اس قدم کو خاموشی سے قبول کر لیا تھا، مگر جب ان میں یہ بات پھیلی کہ بیگدار ملکہ بخارا کو اس کے عہدے سے معزول کر کے خود سغت کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو اس میں اندر ہی اندر بے چینی اور بے دلی پیدا ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد ہی قلعے میں یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ بیگدار نے امن وفد کے ساتھ آنے والے قاصد کو شاہی مہمان خانے سے بزور شمشیر گرفتار کر کے کسی نامعلوم جگہ پر قید کر دیا ہے، تو ان کی بے چینیوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ قابل قدر سپہ سالار، یہ آواز اس بڑے سردار کی تھی جس سے سب سے پہلے زاشی نے ملاقات کی تھی۔ اس آواز پر سب نے چونک کر اس سردار کی طرف دیکھا۔ سپہ سالار بیگدار بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑے سردار نے ایک لمحہ رک کر اپنی بات شروع کی۔ قابل احترام سپہ سالار، کیا مسلم سپہ سالار کا یہ خط آپ کے نام آیا ہے؟ سپہ سالار اس سوال سے چڑ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، خط میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اب یہ بات کہ خط کس کے نام آیا، اس کا سوال کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اعتراض کرنے والے نے نرم لہجے میں وضاحت کی، سپہ سالار ناراض نہ ہوں، میں ان کا دل و جان سے وفادار ہوں۔ یہ دریافت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، اگر سپہ سالار مناسب خیال فرمائیں تو اس مشورے میں ملکہ عالیہ کو بھی شریک کر لیں۔ ہرگز نہیں، بیگدار نے انکار کر دیا۔ ملکہ نے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے اور صلح کرنے کا خیال ظاہر کر کے ہماری بہادر افواج کی توہین کی ہے۔ ہمارے پاس حملہ آوروں سے 5 گنا سے زیادہ طاقت موجود ہے، ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سبق سکھا سکتے ہیں۔ میں سپہ سالار سے معذرت کرتا ہوں، اعتراض کرنے والے نے کہا۔ اگر سپہ سالار نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ محاصرہ کرنے سے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے
تو پھر ہم لوگوں سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، یہ جملہ وزیر اعظم نیکدار کا تھا جو اب تک خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ ضرورت اس لیے ہے کہ ملکہ اس وقت بھی برسر اقتدار ہے۔ اگر ملکہ نے از خود اقتدار چھوڑ دیا ہوتا تو سپہ سالار خود مختار ہو سکتے تھے اور اپنے طور پر یا آپ لوگوں کے مشورے سے اتنے اہم فیصلے کر سکتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ مسلم سپہ سالار کا خط ہمارے سپہ سالار بیگدار کو نہیں بلکہ ملکہ بخارا کے نام بھیجا گیا ہے، اس لیے اس سلسلے میں ان کے مشورے کی سخت ضرورت ہے۔ بیگدار نے قہر آلود نظروں سے وزیر اعظم کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، کچھ اور بھی فرمانا ہے ہمارے وزیر اعظم کو؟ ہاں، مجھے ایک بات اور بھی کہنا ہے، وزیر اعظم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شاہی حکومتوں کا یہ دستور عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سفارتکاروں، پیامبروں اور قاصدوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اگر گستاخی بھی کر بیٹھیں تو ان پر گرفت نہیں کی جاتی، مگر میرے خیال میں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک مسلم قاصد جسے ہمارے امان وفد کے ساتھ قلعہ بخارا میں بھیجا گیا تھا اور ملکہ نے اسے شاہی مہمان خانے میں رکھا تھا، ہمارے سپہ سالار نے اپنے نائب کو حکم دیا کہ اس قاصد کو جو ملکہ کا جواب لینے آیا تھا بزور شمشیر گرفتار کر کے کسی جگہ قید کر دیا جائے، اور اس کی گرفتاری کے وقت ملکہ بخارا کے درجن بھر سے زیادہ محافظ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان سب کو نائب سپہ سالار کے دستوں نے قتل کرنے کے بعد مسلمان قاصد کا قبضہ حاصل کیا تھا۔ وزیر اعظم اس قاصد کے لیے کیا سفارش کرتے ہیں؟ سپہ سالار نے وزیر اعظم سے سوال کیا۔ وزیر اعظم نے اسی متانت سے جواب دیا، میں سفارش نہیں کرتا بلکہ اس کی سفارش بین الاقوامی جنگی اصول کرتا ہے کہ قاصد کو تو نہ تو قید کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ مگر میرے بزرگ ایک بات بھول رہے ہیں، سپہ سالار سر اٹھا کر بڑے غرور سے بولا، اگر ایک جنگی اصول قاصد کی سفارش کرتا ہے تو دوسرا جنگی اصول یہ بھی ہے کہ جنگ کے دوران کوئی اصول نہیں رہتا بلکہ جنگ میں ہر بات اور ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ میں اس اصول کو بھی مانتا ہوں، وزیر اعظم نے فوراً جواب دیا، لیکن اس وقت ہم میں اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہو رہی بلکہ صلح کی بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے اس موقع پر دوسرا جنگی اصول لاگو نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو، ہم دشمن سپہ سالار کے بھائی کو آزاد نہیں کر سکتے۔ سپہ سالار بیگدار نے سعد کو چھوڑنے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا، اگر سپہ سالار جنگ سے پہلے ہی جنگی اصول پر بضد ہیں اور قاصد کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تو میں اس مجلس سے احتجاج کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم وہاں سے چلا گیا تھا۔ محفل پر بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر سپہ سالار نے کہا، میں اس خط کو لے کر نہ قبہ خاتون کے پاس جا سکتا ہوں اور نہ ہی اس کے حق میں ہوں، بلکہ میں اس سلسلے میں قبہ خاتون کے مشورے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی وزیر اعظم کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ خط لے کر قبہ خاتون کے پاس جا سکتا ہے۔ اس پر ایک کمسن سردار نے جو کچھ دن پہلے ہی اس رتبے پر پہنچا تھا کھڑے ہو کر کہا، اگر قابل احترام سپہ سالار میری گستاخی معاف کریں تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں۔ سپہ سالار پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اس نے چیخ کر کہا، جب تم گستاخی کرنے پر آمادہ ہو تو پھر معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمسن سردار اپنے سپہ سالار کا غصہ دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر بات کی تھی اور اب تک کھڑا رہا۔ سپہ سالار کی پھونکار سن کر وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ آخر سپہ سالار نے اعلان کر دیا، شاید ہمارے کچھ سرداروں کو وزیر اعظم اور قبہ خاتون کی طرح اپنے لشکر کی طاقت کا اندازہ نہیں اور وہ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اجلاس برخاست کرتا ہوں۔ آپ لوگ رات بھر اچھی طرح غور فرما لیجئے تاکہ کل میں حملہ آوروں کے خلاف اعلان جنگ کر سکوں۔ تمام سرداروں کو یقین ہو گیا کہ ان کا ضدی سپہ سالار بیگدار کل ضرور اعلان جنگ کر دے گا۔ قلعے کے عام لشکریوں کو تو ملکہ اور بیگدار کے اختلاف کا کچھ زیادہ علم نہیں تھا، مگر چھوٹے بڑے سرداروں کو سب کچھ معلوم تھا، اور اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو وہ وزیر اعظم نے پوری کر دی تھی۔ زاشی نے بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس نے تمام بڑے سرداروں سے فردن فردن ملاقات کی تھی اور بیگدار کے ساتھ ان کی وفاداری میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ جہاں تک چھوٹے سرداروں کا تعلق تھا
تو ان کی تمام ہمدردیاں ملکہ بخارا کے ساتھ تھیں، مگر وہ بے بس تھے، ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ ان کی تمام ضروریات کا خیال فرفوس رکھتا تھا۔ چونکہ فرفوس سپہ سالار کا ہمدرد اور ایک طرح کا غلام ہو چکا تھا، اس لیے چھوٹے سرداروں نے ملکہ سے محبت کے باوجود چپی سادھ لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میٹنگ میں جب ایک چھوٹے سردار نے بولنے کی کوشش کی تو بیگدار نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر بڑے سردار اپنے دل کی بات منہ پر لاتے تھے اور بیگدار سے بحث و تمہیز بھی کرتے تھے، مگر ان کا بھی کوئی لیڈر نہ تھا۔ انہیں بھی اپنی ضروریات کے لیے فرفوس کا منہ دیکھنا پڑتا تھا اور فرفوس ان کی وفاداریوں کا نقد سودا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان پر بیگدار سے زیادہ فرفوس کا اثر تھا۔ وہ ہر اچھی بری بات کے لیے فرفوس کے پاس جاتے اور فرفوس ان کا مطالبہ فوراً پورا کر دیا کرتا تھا۔ بیگدار کی میٹنگ کے فوراً بعد تمام بڑے سرداروں نے پہلے آپس میں کچھ گفتگو کی اور پھر وہ سب کے سب فرفوس کے محل نما حویلی میں پہنچ گئے۔ بیگدار کو بھی اس کی خبر لگی تھی، مگر اس نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اسے اپنے نائب پر، جو کہ پہلے اس کا غلام تھا، پورا اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرفوس جو فیصلہ کرے گا وہ اس کے حق میں ہوگا، اسی لیے اسے بڑے سرداروں کی کانفرنس کی طرف سے کوئی خطرہ پیدا نہ ہوا۔ ادھر فرفوس نے بڑے سرداروں کی بڑی پذیرائی کی اور اپنے محل میں اس نے انہیں خوش آمدید کہا، اور جب سرداران لشکر نشستوں پر بیٹھ گئے تو فرفوس نے گفتگو میں پیش قدمی کی اور بڑی محبت سے بولا، میں سرداران لشکر کو اپنی حویلی میں دیکھ کر جس قدر خوش ہوا ہوں اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی میں کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، میں بھی آخر انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ضرور مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ سرداران لشکر کو میرے پاس آنے کی زحمت اٹھانا پڑی۔ فرفوس کی لچھے دار باتوں سے سرداران لشکر بہت خوش ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا، محترم فرفوس، آپ یقیناً انسان ہیں اور امکان ہے کہ آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، مگر ہمارے معاملے میں آپ نے نہ کبھی غلطی کی ہے اور نہ کسی قسم کی کوتاہی کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے تو آپ سے جو مانگا وہ آپ نے مہیا کر دیا، بلکہ ہمیں جو کچھ نہ مانگنا چاہیے تھا آپ نے وہ بھی ہمارے کہنے پر بھجوا دیا۔ پھر بھی کوئی بات ضرور ہوگی جس کی بنا پر آپ کو میرے غریب خانے پر آنا پڑا۔ فرفوس ان کی خوشنودی کی خاطر ان کی چاپلوسی کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ دیکھیے نائب محترم، ایک سردار بولا، آپ کے سلسلے میں نہ تو ہمیں شکایت اور نہ آئندہ ہونے کا امکان ہے، ہاں آپ کے سپہ سالار کی بدمزاجی اور تلخ کلامی سے ہمیں ضرور شکوہ ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ چالاک فرفوس نے ناگواری کا اظہار کرنے کے بجائے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، میں نے بھی اپنے آقا کی سخت مزاجی محسوس کی ہے۔ اگر کوئی عام آدمی ہو تو اس کے ساتھ اس قسم کی تلخ کلامی چل جاتی ہے، مگر برابر والوں کے ساتھ اگر رویہ خراب ہو تو انہیں ضرور برا معلوم ہوگا۔ آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاؤں اور کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کروں۔ نائب سپہ سالار، ایک دوسرے سردار نے کہا، سپہ سالار نے ملکہ عالیہ کے اختیارات سلب کر لیے ہیں، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ انہوں نے شاہی محل کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا، ہم پھر بھی خاموش رہے، مگر ملکہ عالیہ آخر اس ملک کی ملکہ ہیں۔ جنگ و صلح کے معاملے میں جتنے اختیارات سپہ سالار کو ہیں ان سے زیادہ ملکہ عالیہ کو ہیں، لیکن سپہ سالار صاحب نے تو ملکہ عالیہ کو دودھ کی مکھی کی طرح انتظامی اور فوجی معاملات سے نکال کر الگ پھینک دیا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو فرفوس نے فوراً اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ سردار کا غصہ بجا ہے، سپہ سالار اور ملکہ کے اختلافات میں ہم دخل نہیں دیتے، مگر ملکہ عالیہ ہمارے لیے واقعی قابل احترام ہیں۔ ہر اہم معاملے میں ان کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر آپ لوگ فرمائیں تو اس سلسلے میں سپہ سالار اور ملکہ دونوں سے بات کروں۔ نائب صاحب، وہ سردار چڑ کر بولا، ایسے معاملات میں ہمارے فرمانے کی ضرورت نہیں، یہ بات تو آپ کو خود ہی سوچنا اور کرنا چاہیے تھی۔ ایک اور سردار نے سعد بن عثمان کی طرف اشارہ کر دیا، نائب صاحب دیکھیے نا، یہ کس قدر بے اصولی ہے کہ ہم دشمن کی طرف سے آئے ہوئے قاصد کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیں۔
جی ہاں، یہ کتنی بری بات ہے۔ بات نکلی تو ایک اور سردار بولا، اور وہ قاصد بھی کون؟ حملہ آور لشکر کے سپہ سالار کا سگا بھائی، آخر اسے گرفتار کیوں کیا گیا؟ فرفوس پر دونوں طرف سے سوالات ہوئے تو وہ گھبرا گیا، مگر تھا بہت چالاک۔ اس نے فوراً کہا، آپ جن باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ باتیں میرے دماغ میں بھی تھیں، مگر میں ان باتوں کے بارے میں اپنے طور پر سپہ سالار سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ افسر اعلیٰ ہونے کے علاوہ میرے آقا بھی ہیں۔ اب مجھے آپ کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، میں یہ تمام شکایات ان کے پاس پہنچا دوں گا اور اس کا تدارک بھی کروں گا۔ آپ لوگ بالکل اطمینان رکھیے۔ فرفوس کی چکنی چپڑی باتوں سے تمام سردار خوش ہو گئے اور مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھے۔ فرفوس کو بھی اطمینان ہوا۔ اسے ان سرداروں کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ نہیں تو قریب قریب آدھے سردار ملکہ عالیہ کے ہمدرد ہیں اور ان کی بے عزتی برداشت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔